پنجاب اسمبلی کے ممبر جناب حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں صرف 2 منٹ کے لیے، کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے۔ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد۔ تقریر کے غرض سے تو حاضری نہیں ہوئی، میں تو اس پروقار اور بابرکت تقریر میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی نیت سے حاضر ہوا تھا۔ رب کریم اس تقریب کو دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو باقی رکھنا ہے اور جس چیز کو ختم کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت میں ہے۔ رب کریم نے اسلام کو باقی رکھنا تھا تو اللہ نے باقی رکھا، اور باقی دین اور آسمانی کتابوں کو ایک وقت کے بعد دنیا میں باقی نہیں رہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باقی نہیں رہنے دیا۔ اسلام کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں ان کی 1400 سال پہلے حالت یہ تھی کہ قرآن مجید نے جا بجا ان کی حقیقت سے پردہ ہٹایا کہ وہ لوگ تھوڑے سے پیسوں کے عوض آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے ان کی حالت یہ تھی، آج ان کی حالت کیا ہوگی؟ چنانچہ اس وقت سے یورپ اور دیگر وہ ممالک جہاں اسلام سے لوگ قریب نہ ہو سکے، انہوں نے اپنے مذہب کے لوگوں کو اپنے دل کے قریب سمجھا، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف تحریکیں اور مختلف آوازیں مؤثر ہو گئی، اور آج انہوں نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو عبادت گاہوں تک محدود کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاشی زندگی کے ساتھ اور سیاسی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی پس منظر میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ پاکستان کے دیگر ممالک میں بھی جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں انہیں بھی مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا جائے، تاکہ جس طرح سے ان کے مذہب کے ماننے والوں نے اور ان کے مذہب کے علماء نے لوگوں کو پریشان کیا تو یہ لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب نہ بنے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے جو خرابیاں پیدا کی اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں، جیسے بھی برے حالات رہے ہوں، لیکن بہرحال قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ ہاتھوں میں رکھا، تو ہمارا ماضی الحمدللہ بڑا روشن ہے۔ تو مستقبل میں یقیناً یہ بات آپ کو سننے کو ملے گی کہ آپ مدرسے اور مسجد میں رہیں، آپ کا باہر کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، باہر کے کام باہر کے لوگ کریں گے۔ یہ نعرہ اسی طرف سے آیا ہے کہ اپنے پادری کو چرچ میں اور گرجے میں بٹھا دو، دوسری دنیا کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ جب وہ لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کریں گے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سینے سے جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ بسینہ ہمیں نصیب کیے، اللہ نے انہیں باقی رکھنا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ صرف عبادات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی ہی رحمت للعالمین نبی کی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، جو ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہمارے لیے معاون اور مددگار ہے، اور ہمارے دینی معاملات میں بھی ہمارے لیے معاون ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں پنہاں ہے۔ رب کریم ہمیں دین حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اب ہمارے پروگرام کا بالکل وہ آخری مرحلہ
جس کا ہمیں انتظار تھا اور جس مہمان گرامی کی آمد کا انتظار تھا،